بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمة تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ الحمدللہ ہم نے تراویح کی آج آخر کی 6 رکعتوں میں سورۃ الکہف سنی ہے، جو 15ویں پارے سے شروع ہو کر 16ویں پارے میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں دے کر انسان کو اس بات کی تاکید، نصیحت اور فرمائش کی ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جانو، اس فنا ہونے والی دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ نے جو کتاب اپنے بندے پر اتاری ہے، جس میں کوئی کجی، کوئی ریب، کوئی شک، کوئی خلاف عقل، خلاف فطرت بات نہیں ہے، بلکہ اپنے بندے پر اللہ نے ٹھیک ٹھیک تعلیمات والی، درست، ایک دم قائم سیدھی بالکل تعلیمات، اور پھر یہ مومنوں کو بشارت دینے والی ہے، اور جو ایمان لانے کے بعد، حق کو پانے کے بعد گمراہ ہو گئے، جیسے کہ یہود و نصارہ، ان کو بھی ڈرانے والی ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے۔ عیسائی ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہودیوں نے ان کے مقابلے پر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی شان میں بڑی گستاخی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اپنے منہ سے جو یہ کلمات نکالے ہیں، یہ خباثت تم نے جو بکواس کی ہے، یہ اتنی خطرناک ہے کہ اللہ کا رحم نہ ہوتا تو زمین اور آسمان ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا تم نے گھناؤنا جرم کیا ہے، اتنی بڑی تم نے اپنے رب کی جناب میں گستاخی کی ہے۔ تم نے اللہ کی شان میں ایسا خطرناک بیان دیا ہے، اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کر کے، کہ اگر اللہ اس کو تھامے نہ رہتا اور تم پر رحم نہ کرتا تو یہ آسمان ٹوٹ کر گر جاتا اور یہ زمین پھٹ جاتی، زمین آسمان پوری طرح دھماکوں سے اڑ جاتا، مگر یہ تو اللہ کی اپنی حکمت اور اس کی قدرت ہے، اس نے اس کا ایک وقت متعین کیا ہے، اس لیے اس نے اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ هو الحی القیوم، وہی قائم رکھنے والا اور زندہ رہنے والا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے ساتھ تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا انسانوں کی فطرت ہے اور کیا انبیاء علیہ السلام کی شان ہے۔ ادھر اللہ کا نبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ لوگوں، میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی تو آگ کو دیکھ کر، اس کی روشنی کو دیکھ کر پتنگے آ کر اس میں جلنے لگے گر گر کر، اور وہ شخص ہے کہ بھاگ بھاگ کر، گھوم گھوم کر ان کو ہٹا رہا ہے کہ ارے ہٹو جل جائیں گے، ہٹو نکلو جل جائیں گے۔
لیکن وہ پتنگے ہیں، پروانے ہیں کہ وہ آ کر گر رہے ہیں۔ بس میری اور تمہاری مثال بھی ایسی ہے، تم جہنم کی طرف سر پر دوڑے چلے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ اللہ کے بندو ادھر نہیں، ادھر ادھر، یہ تباہی کا گڑھا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اس معاملے میں اپنی مثال آپ رہے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر شان ہی کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سب سے عظیم خلق پر فائز، سارے جہان کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بن کر آپ آئے، تو آپ کی تو پھر شان کیا ہے؟ آپ کڑتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ میں اتنی سیدھی صاف سچی بات ان سے کہہ رہا ہوں اور یہ لوگ کیوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں، کیوں ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کیوں جھٹلا رہے ہیں، اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور آپ نے گواہی لی پہلے جب آپ کو حکم ملا، 3 سال تو چھپ کے دعوت چلتے رہی قریب کے لوگوں نے نبوت ملنے کے بعد، پھر 3 سال کے بعد اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے پیغمبر اب کھلے عام بولو۔ تو آپ نے لوگوں کو جمع کر کے صفا پہ چڑھ کر پکارا، لوگ جمع ہوئے، آپ نے ان سے گواہی لی، اپنی صداقت کی، اپنی امانت کی، لوگوں نے گواہی دیے، اور جب آپ نے بولے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس حقیقت کو جان لو، مان لو، قبول کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے سگے چچا نے آپ کو بد دعا دی تھی، مٹھی بھر کنکریاں یا ریت اٹھا کر آپ کی طرف پھینک کر اس نے کہا تھا تبن لک لہٰذا جماعت نا، تیرا ستیاناز ہو، اس کے واسطے بلایا تھا ہم کو، کیا بات کر رہا ہے بولیے۔ اب سوچو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ بھرے مجمع میں سب سے پہلا بدترین مخالفت کا مظاہرہ کرنے والا کون؟ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اور اس کے بعد تو پھر مکہ میں آپ اور آپ کی دعوت نشانہ بن گئے، اور آپ پر ایمان لانے والے ظلم و ستم کے ہدف بن گئے۔ مگر اس کے باوجود اس نبی رحمت کی حالت یہ تھی، آپ اتنا کڑتے تھے دل ہی دل میں، اتنا اپنے آپ کو گھٹاتے تھے، کڑھاتے تھے کہ اللہ کو تسلی دینی پڑی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لائے اس حدیث پر، دیکھو قرآن حدیث الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن کو بھی حدیث بولا گیا ہے، یہاں پر ایسی تو بہت دوسری بھی آیتیں ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے پیغمبر کیا ان کے پیچھے تو اپنی جان گھونٹ گھونٹ کر ہلاک کر دے گا اگر یہ اس حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے، اس کلام پر ایمان نہیں لائیں گے؟ پھر دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے بس ایک آزمائش ہے، خوش نمائی کا سامان ہے، باقی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو کوئی پائیداری نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی، کل من علیہ فان، یہ بھی فنا ہوگی، اس پہ جو چیزیں وہ سب فنا ہونے والی، باقی رہنے والی ذات تو صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے سوائے اس ذات بابرکت کے، صاحب ذو الجلال والاکرام رب العالمین کے، اس کو موت نہیں، موت تو کیا، اس کو اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس کے بعد مکے حالات کے پیش نظر اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی درس میں اور کئی مرتبہ اس طرح اشارہ کیا جاتا رہا ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، بہت بڑی دلیل ہوتی ہے اس بات کی جو قرآن پیش کر رہا ہوتا ہے، توحید کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، رسالت کے تعلق سے، قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، قیامت کے حالات کے تعلق سے، جنت دوزخ کے تعلق سے، یہ جو چیزیں تھیں جن کو انبیاء لے کر آئے وحی کی روشنی میں، ان سب کے اوپر دلیل رہتی تھی یہ چیزیں۔ تو پھر ان حالات میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا۔ یہ چند نوجوان تھے، انہم فتن، کچھ نوجوان تھے
یہ جس دور میں تھے اس دور کے بادشاہ نے، جو یہودی تھا، یہ خبیث قوم، یہ لعنتی مغضوب قوم دنیا کے اندر ہر زمانے میں انسانوں کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے مصیبت کا، تکلیف کا، پریشانیوں کا اور نحوست کا ہی نشان بنی رہی، اور آج بھی وہی ہے، آج بھی یہ وہی فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا نشانہ ہر وقت ہر زمانے میں اہل ایمان رہے ہیں۔ یہ خبیث بادشاہ بھی جو یہودی تھا، اس کے دربار میں چند لوگ تھے جن کو اللہ نے توحید سے آشنا کیا تھا، اور یہ سب جوان العمر تھے قرآن کے بیان کے مطابق۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے پھر ان کو ہدایت بھی زیادہ دی۔ انہوں نے بھرے دربار میں اعلان کر دیے کہ اے بادشاہ، یہ تو جس چیز کی طرف ہم کو بلا رہا ہے یہ تو شرک ہے اور اللہ پر جھوٹ اور بہتان ہے، ہم تو اس زمین اور آسمان کے مالک کے سوا کسی کو اپنا الہ اور معبود نہیں مانیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم تو ظالموں میں سے ہوں گے، ہم اللہ کے اوپر الزام دھرنے والے، اللہ کے خلاف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوں گے۔ اب مسجد کمیٹیوں کے صدر کے خلاف کوئی بات پڑ گئی تو انہوں ناراض ہو کے امام کو نکال دیتے، وہ تو بادشاہ تھا، بادشاہ تھا وہ تو، بولے ایسا میرے مقابلے پر آتے ہو، تم کو موقع دیتا ہوں، سوچ لو ایک رات، اگر اپنی اس بات سے باز نہیں آئے تو تم سب کو سنسار کر دوں، مار ڈالوں گا، تم کو قتل کر دوں۔ یہ لوگ اپنے گھروں کو آئے اور گھر والوں سے کہنے لگے کہ ایسی بات ایسی ہے، لہذا ہم یہاں سے روپوش ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ صالح نوجوان، یہ زندہ ولیوں میں سے تھے، یہ لوگ زندہ ولی بولتے اس کو، یہ نکل گئے ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، اور وہاں ان کی دعا بھی نقل کی اللہ تعالیٰ نے۔ کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو غار والے تھے اصحاب الکہف، یہ کوئی عجوبہ تھے؟ نہیں، یہ تو قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو اپنے رب سے دعا کی، قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، انہوں نے دعا کی ہے ہمارے پروردگار، ہم تو ایمان لائے ہیں تجھ پر، اور اس کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، تو ہمارے اس امر کو، ہمارے اس کام کو آسان کر دے، اور اپنے پاس سے ہمیں اپنی رحمت اور ہدایت عطا فرما۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس دعا کو انسان کسی بھی مشکل وقت میں، کسی مشکل کام کے وقت اپنے رب سے مانگے، اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اصحاب کہف کی دعا جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اللہ نے آسان کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو غار میں سلا دیا۔ اچھا، ان کے ساتھ کتا بھی تھا ان کا، جو ان کے پیچھے پیچھے آ گیا اور غار کے منہ پر آ کر لمبا لیٹ گیا، سو گیا، ان کے برابر یہ بھی سو گیا۔ کسی فارسی شاعر نے شعر کہا ہے، شعر تو میرے ذہن میں نہیں ہے مگر بات بہت پتے کہ اس نے کہا کہ دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، مگر ان کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا اور کافروں کے ساتھ ڈوبنے اور ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوا، اور اصحاب کہف کا کتا جانور تھا مگر اصحاب کہف کی سنگت سے انسانوں کا درجہ پا گیا، نیک ہو گیا، اس کا ذکر آ گیا نا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا نا اس کا۔ اب اللہ نے وہ بھی اس میں بیان کیا ہے کہ لوگ قرآن کے قصوں میں جس چیز پر غور کرنا ہے اس پہ تو غور نہیں کرتے، مگر
عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. اللہ نے اس میں بولا سیقولون خمسۃ سادسہم، یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، وہ کہیں گے 4 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہے گا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. اللہ نے کہا کہ ان کی صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، تم یہ بکواس میں کیوں پڑھ رہے؟ جو چیز اللہ تعالیٰ تم کو سمجھانا چاہتا ہے ان کے ذریعے اس کے اوپر دھیان دو نا. مگر یہی ہوتا ہے جب عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا کتاب و سنت میں بھی لوگ اپنے آپ کو عقل مند علم والا سمجھ کر، تو پھر ایسے ہی ہے شیطان ان کو وادیوں میں بھٹکاتا ہے اور وہ اسی میں لگے رہتے ہیں. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ 900 سال پڑے رہے، 300 سال پڑے رہے، فلاں سال پڑے رہے. آخر میں اللہ نے کہا کہ 300 کے اوپر کچھ 9 سال وہ سوئے رہے، مگر یہ کوئی فکس اور متعین تعداد نہیں ہے، بلکہ اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے کہ وہ اللہ نے ان کو اتنا البتہ ضرور ہے، لیکن کہ 300 سال سے زیادہ وہ اس غار میں پڑے رہے. فرشتے ان کو کروٹ دلا دیتے تھے، سورج ان سے کترا کر نکل جاتا تھا، اللہ کی نشانی بن گئے وہ. اب جو لوگ بخاری شریف پر اعتراض کرتے ہیں کچھ حدیثوں کو اپنی عقل کے اوپر پرکھ کر کہ ایسا کہیں ہوتا کیا، عقل میں آنے والی بات ہے کیا، تو پھر ان کے پاس اس میں عقل میں آنے والی قرآن میں تو پھر بہت سی باتیں ہیں، تو کس کس کا تم رد کریں گے اور کس کس کی لاجک بیان کریں گے؟ ایمان بالغیب اور اللہ اور اس کے عظیم قدرت کے کارناموں اور انبیاء علیہ السلام اور ان کے عظیم معجزات اور ان کے سچے پیروکاروں کے ان عقل سے ماورا کرامات سے متصف واقعات کو مانے بغیر چارہ نہیں. 300 برس سے زیادہ یہ غار میں پڑے رہے، نہ ان کے جسم سڑے، نہ ان کا کچھ بال برابر بھی کوئی نقصان ہوا. اٹھ کے بیٹھے، آنکھ ملتے ہوئے، ارے اپن تو سو گئے، کتنی دیر سو گئے بھائی، بھوک لگ رہی ہے، جا ذرا کھانا وانا تو لے کے بازار میں سے، یہ پیسے ہیں مگر ذرا ہوشیاری سے جانا، کسی نے پہچان لیا تو پھر آفت آ جائیں گی، بادشاہ کے سپاہی پہنچ جائیں گے. اب ایک آدمی ان میں کا نکلا پیسے لے کر، وہ سارا نقشہ ہی بدلا ہوا. 300 سال سے اوپر ہو گئے، وہ مر کھپ گئے، کافر مشرک یہودی، دوسرا بادشاہ آ گیا، دوسری حکومت آ گئی، سب الگ ہوگا، بدل گیا. یہ پریشان، یعنی یہ تو ہم جو چھوڑ کر گئے تھے بستی اور جو گھر، یہ سب تو کچھ ہی الگ ہی دکھ رہا ہے. خیر چھپتا چھپاتا پیسے لے کے کسی نان بھائی کے پاس پہنچا، روٹی بنانے والا بنا رہا، بیچ رہا تھا، وہاں گیا، روٹی لیا، سکہ دیا تو نان بھائی بولا ارے یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، ان کو خزانہ ملا ہے. پکڑ لیا اور چلایا، ارے بولے ان کو خزانہ ملا، سپاہی کو بولا، سپاہی کو بولا. اب یہ پریشان ہو گیا، ارے بات یہ تو پکڑے گئے ہم، اور ان کو خبر ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے کتنا بڑا زمانہ گزر گیا، حالات کدھر سے کدھر ہو گئے ہوئے. اب وہ ہوتے ہوتے خبر پہنچ گئی، بس پھر تو بادشاہ اور سپاہی سب آئے دیکھنے کے لیے. تو دیکھے انہوں نے، اس کے بعد اللہ نے پھر ان پر موت طاری کر دی. تو بتایا گیا کہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، تعداد میں کوئی کم ہو، ایک مومن کو اللہ کی وحدانیت پر ایسا پختہ یقین حاصل ہونا چاہیے. یہی بات آپ نے قیامت کے قریب کے فتنوں میں بتائی ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا تم پر کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین پر باقی رہنا اور میری سنت پر کاربند رہنا چاہے گا تو اس کو آبادیوں سے نکل کر جنگلوں کی راہ لینی ہوگی اور درختوں کے پتوں اور چھالوں پر گزارا کرنا پڑے گا. آئے گا وہ وقت، اور اب آنے میں بہت اس کا وقت قریب ہے، بہت تیزی سے حالات اسی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ آج ایک سچے اور اچھے وہ مسلمان کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا اس کے اپنے گھر میں مشکل ہے. اللہ ایسے فتنوں کے دور سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے فتنوں کے دور میں اگر ہم رہیں تو اللہ ہمیں اپنے دین اور توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے. اس کے بعد 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا سورہ میں.
اصحاب کہف کے بعد ایک کو اللہ نے بہت مال دیا تھا، یہ باغ تھے اس کے کھجوروں کے، انگوروں کے، اس میں سے نہریں بہتی تھی اور باغ بہت پھل لاتے تھے۔ ایک دوسرا اس کا ساتھی تھا، اس نے بولا کہ دیکھ تیرے کو اللہ نے جو دیا ہوا ہے اس پر تو غرور اور فخر مت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، ورنہ یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھ کو اپنے کو مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو میرا رب مجھ کو عنقریب دے دے گا، اور اگر تو اس طرح شرک پہ رہا تو میرا رب تیرے سے سب چھین بھی سکتا ہے۔ کہہ جا، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی میرے سے چھینے جائیں گا، اور میرے کو نہیں یقین کہ کوئی قیامت آئیں، اور اگر آئی بھی تو میں اس میں بھی خیر ہی پاؤں گا، میرا رب مجھ کو ہی دے گا۔ یہ خناس بہت سے مالداروں کے ذہن میں شیطان بٹھا دیتا ہے، بلکہ وہ اپنی مالداری کو ہی اپنی ساری نیکیوں، تقوی، دینداری کا وہ سمجھ لیتے ہیں، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ اچھے اس میں بہک جاتے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کوئی احساس دلائے تو الٹا اس کے اوپر وہ الٹ جاتے ہیں کہ تم حسد کر رہے، جل رہے ہماری دولت سے، ہماری خوشحالی تم کو نہیں بھا رہی ہے، تم کو نہیں دیکھی جا رہی، تمہاری آنکھ میں کانٹا بن کے کھٹک رہی۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے دین پر، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ میں یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ اس معاملے میں نصیحت کرتے ہیں تو حق کے لیے کرتے ہیں، اپنا حق فرض پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مگر وہ بھی کم بخت نشے میں چور تھا، آخر اللہ نے اس کے باغ پر آفت بھیجی اور وہ لٹ کر رہ گیا، تو پھر افسوس کرتے بولا یا لیتنی لم اشرک بعبادت ربی احدا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، میں شرک کا مرتکب نہ ہوں۔ پھر دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھائی گئی ہے۔ اس کے بعد قصہ بیان ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا، ان کے بھی بارے میں الگ الگ قسم کی اس پہ ایک باقاعدہ پوری شریعت گھڑی ہوئی ہے علم لدنی کے نام سے۔ یہ تصوف والے، صوفی، یہ مقلدین، انہوں نے ایک شریعت ہی گھڑ لی ہے، اس کو وہ بولتے ہیں کہ یہ سینہ در سینہ چلنے والا علم ہے، علم لدنی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خبر دی کہ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا تھا، اب یہ بیان کرتے ہیں مفسرین، اسرائیلی روایات زیادہ ہیں یہ، مگر میں نے بتایا نا کہ وہی ہوتا ہے، یہی فتنہ ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے وہ چیز بیان کر رہا ہے اس پہ نگاہ نہیں رکھتے، یہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ، اور عجیب قسم کے اس میں پھر وہ قرآن کو پورا بوجھل بنا کے رکھ دی، تختہ مشق بنا کے رکھ دیے، بس نقطہ دانیاں کر کر کے، علم منہ شگافیاں کر کر کے۔ ارے قرآن ہدایت کی کتاب ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لوگوں کو ڈرایا جائے، اس کے ذریعے سے نصیحت کی جائے، اس کے لیے آیا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، علمی کارستانیاں کوئی کرتا ہے، علمی معاملات کوئی کرتا ہے، کرے، لیکن یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے، اور نہ اس سے قرآن کی وہ حیثیت انسان پر واضح ہوتی ہے۔ اصل مقصد یہ قرآن سے انسان ہدایت اور اللہ کی معرفت حاصل کرے، اپنی زندگی کا مقصد، اس دنیا کے مقصد کو پہچانے، اس کے بعد آنے والی دنیا کی حقیقت کو مانے اور یقین کرے اس پر۔ یہ قرآن بتاتا ہے نا، قرآن کا مقصد یہ ہے۔ قرآن اتارا ہی گیا اس لیے کہ لوگ کفر و شرک کے اندھیروں سے توحید اور ایمان کی روشنی کی طرف آئیں، تو وہ نہیں۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ اے موسیٰ، اے پیغمبر خدا، کیا اس وقت زمین پر تم سے زیادہ بھی علم والا کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے بولے نہیں، ظاہری بات ہے کہ نبی کے مقابلے میں کسی کو زیادہ علم نہیں ہوتا، مگر چونکہ آپ نبی تھے اور نبی کا اس طرح کا معاملہ جو ہے اللہ کو پسند نہیں کہ اس میں ذرا سی بھی کوئی ادنا سی بھی خلاف اولا بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، یہ تو نے جو دعویٰ کیا ہے نا، اس کو ہم ابھی غلط ثابت کر دیں گے، ہمارا ایک بندہ ہے، جا اس سے مل، اس کو ہم نے خاص علم دیا ہوا ہے جو تیرے کو بھی حاصل نہیں۔ اب حضرت موسیٰ ایک ساتھی کو لے کے نکلے، چلتے 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 دریا کے کنارے پہنچے۔ وہ دریا میں بھی کافی لمبا سفر ہوا، ایک جگہ تھک کے بیٹھ گئے، بولے ارے یار بہت تھکن ہو گئی، چل اپنا توشہ ووشہ کھول ذرا کھائیں گے کچھ۔ وہ بولا ارے اے رسول خدا، میرے کو یاد ہی نہیں رہا، شیطان نے بھلا دیا۔ بولے کیا ہوا؟ ارے بولے اس کے پہلے ہم جہاں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایک جگہ رکے تھے نا،
عجیب معاملہ ہوا. بولے وہ ہم نے جو مچھلی لائے تھے پکا کے وہ زندہ ہو کے دریا میں چلے گئے. ہمیں بولنا بھول گیا. بولے تم لاجک والے کہاں ہیں؟ بخاری پر اعتراض کرنے والے کہ لکڑی کیسا روئی. حضور جس تنے کو ٹیکا دے کے خطبہ دیتے تھے جب وہ ممبر بن گیا تو وہ رونے لگے. تو بولے یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے دریا میں کیسا گئی؟ قرآن بول رہا ہے. حضرت موسیٰ کا ساتھی حضرت موسیٰ کو بول رہا ہے. کیا لاجک لاؤ گے اس کی؟ نیچریت کے مارے ہو عقل غزیدہ لوگوں، کیا بولو گے؟ اس کی توجیہ کیا کرو گے؟ مانو گے کہ کیا اس میں بھی کچھ نکالو گے؟ یہی ہوتا ہے انسان جب اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے نا، ایمان لانے والا خاص طور سے، تو ایسی گمراہیوں میں جھونکے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. پکی ہوئی مچھلی توشے میں سے زندہ ہو کے نکل کے سمندر میں گئی. تو موسیٰ بولے ارے وہی تو پھر میرے کو نشان بتایا گیا تھا کہ ایسی کوئی چیز ہوگی، یہی چیز وہیں ملے گا. بولے ہم کو اللہ کا وہ بندہ چل چل واپس چل. بولے پیچھے. وہاں آئے تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت خضر. حضرت موسیٰ بولے کیا تم مجھ کو وہ علم سکھاؤ گے جو اللہ نے تم کو خاص اپنے پاس سے دیا ہے؟ تو حضرت خضر بولے کہ سکھا تو دوں گا مگر تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے. تم سے صبر نہیں ہوں گا کیونکہ میرے معاملات الگ ہیں. کہا نہیں ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا. نہیں بولے میں صبر کروں گا اور تمہارے کسی معاملے کی میں نہ سرتابی نہیں کروں گا. تو بولے چلو ٹھیک ہے چلو. آئے دریا تھا وہ کشتی میں بیٹھے تھے. حضرت خضر نے کشتیوں میں سوراخاں کر دیے اوپر. کہتے ہیں ارے یہ کشتی میں یہ سوراخ کر کے اس کو عیبدار کیوں بنا دیا؟ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. بولے میں بولا تھا نا تیرے کو تو میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتا، میرے کام ہی ویسے. اور مطالعہ نہیں ٹھیک ہے. بولے میں بھول گیا پہلی بار معاف کر. چل آگے پھر دوسرے کنارے پر اترے. ایک بچہ کھیل رہا تھا اس کو پکڑے قتل کر دی. اور قتل تھا نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. ارے ایک معصوم بچے کو بلا جو مار ڈالے. بولے تو نے بیکار کام کرے. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ میں نے کہا تھا نا میرے ساتھ صبر نہیں ہوگا تیرے سے. حضرت موسیٰ بولے بھائی آخری بار، اب اس کے بعد اگر میں اور اعتراض کروں گا تو تم میرا ساتھ مت دینا، اپنے ساتھ مت رکھ. کل چل. وہاں سے نکل کے گاؤں میں آئے. گاؤں والوں کو بولے بھائی ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، ہماری مہمان نوازی کرو. گاؤں والے بولے چلو چلو آگے بڑھو. بولے کوئی مہمان نوازی ویسے نہیں، کچھ نہیں. آگے گئے تو ایک دیوار ٹوٹی ہوئی تھی. حضرت خضر بولے موسیٰ یہ دیوار گرنے پہ ہے، ذرا اس کو اپن برابر کر دیں. حضرت موسیٰ بولے یار عجیب آدمی کچھ بھی کام کر رہا. تو گاؤں والوں نے مسافر ہے بولے مہمان نوازی کرو گے تو پانی کو پوچھے نہیں. اب ان کے گاؤں کی ایک دیوار گری تو کئی کو اب اپن مزدوری کرنا یار. ہمارا چلو بھائی کر لیں گے کیا، اب اس کا کیا ہے پتہ نہیں. گارا وارا بنائے دونوں نبیوں نے، دیوار سیدھی کر دی. بولے اے خضر میری سمجھ سے باہر کر. ارے وہ بستی والوں نے مہمان نوازی نہیں کرے، دیوار بلا وجہ بغیر اجرت کے اٹھا کے کھڑی کیوں کرے؟ اب خضر بولے بس ختم تیرا میرا معاملہ، تو نہیں رہ سکتا، میرے ساتھ صبر کر ہی نہیں سکتا. اب میں تیرے کو بتا دیتا ہوں ان تینوں چیزوں کے بارے میں جو میں نے انجام دیے اپنے رب کے حکم سے. میں نے خود سے یہ کام نہیں کیے، میرے رب کا حکم تھا. میں نے کشتیوں میں سوراخ اس لیے کیا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے بہت ظالم ہے، اور یہ کشتیاں غریب لوگوں کی جو بیچارے اسی پر پیٹ پالتے ہیں، اور وہ اچھی کشتیاں دیکھ کر ان کی کشتیاں چھین لیتا ہے. اب میں نے جہاں جہاں سوراخ کر دیا، توڑ پھوڑ کر دی، اس کو دیکھ کے وہ نہیں لیں گا. اس طرح غریب کا مال بچ جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے اپنے دوسری مخلوق سے اس طرح کے کام لیتا ہے. لہذا ہماری بھی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ آئے تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت اس میں کچھ نہ کچھ کار فرما ہے. اب انسان کو غیب کا علم ہے ہی نہیں نا. اول جو بچے کو میں نے قتل کیا تو اس کے بارے میں اللہ نے اپنے غیب کے علم سے جان لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو ستائے گا، ظالم بنے گا، اور اس کے ماں باپ مومن ہیں. اس لیے اللہ نے چاہا کہ اپنے مومن بندے اور بندی کو
اس کے قہر سے بچا لے اور اس کی جگہ اللہ ان کو صالح اولاد عطا کرے گا۔ اور وہ جو دیوار میں نے اٹھائی ہے وہ بستی کی ایک انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان کی ہے، جس کے 2 یتیم بچے ہیں، اور اس نے اپنے یتیم بچوں کے لیے اس کے نیچے خزانہ گاڑا ہوا ہے۔ اب اگر میں وہ دیوار نہ اٹھاتا تو وہ دیوار کھل کر گرتی، وہ خزانہ نظر آ جاتا، کوئی اور لے کر چلا جاتا۔ اب وہ بچے جوان ہونے تک یہ خزانہ دیوار کے نیچے محفوظ رہے گا، اور اللہ جب چاہے گا ان بچوں کو یہاں پہنچائے گا اور ان کے ہاتھ یہ خزانہ لگ جائے گا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے وہ وجہ ان باتوں کی جس پہ تیرے کو صبر نہیں ہوا۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ کون تھے، کیا تھے، اس سے کوئی ضرورت غرض نہیں، نبی تھے یا بادشاہ تھے عادل، جو بھی تھے اللہ نے ان کو اپنے ایک نیک بندے کی شکل میں پیش کیا ہے، جن کو اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی اور انہوں نے ایک دیوار بنائی تھی۔ اب اعتراض کرنے والے عقل غزیدہ، عقل کے مارے ہوئے، نیچریت کے بندے جو آج کل ہیں، ایک مخصوص گروپ ہے، ان کا ایک مخصوص ذہن بنا ہوا ہے، وہ ادھر ہی سوچتے رہتے ہو، ان کو دوسری سوچ آتی ہی نہیں، اور ان کی حد بس وہیں رہتی، وہیں پہ کھیلتے رہتے ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی ہے جس سے یاجوج اور ماجوج رکے ہوئے ہیں، اور جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ٹوٹیں گے اس دنیا کے اوپر اور سارے انسانوں کا قتل کر دیں گے۔ انتہائی طاقتور ہوں گے اور تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ تبریہ جھیل کا پورا پانی پی جائیں گے ایک ہی وقت میں۔ اب بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث ہیں کہ دجال کہیں پر قید ہے۔ اب یہ سائنس اور نیچریت کے مارے ہوئے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج دنیا نے سائنس نے پوری دنیا کھنگال لی ہے، سمندروں کے اندر چلے گئے، پہاڑوں کو چیر دیے، مریخ اور چاند پہ کمندے ڈال دیے، تو کہاں وہ دکھائی نہیں دیا۔ اس لیے بولے ایسی حدیث ہے، اس سے بولے اعتراض کھڑا ہوتا ہے، اس سے بولے دین بدنام ہوتا ہے۔ تو پھر یہ دیوار بتاؤ کہاں ہے؟ یہ تو قرآن میں۔ ابے عقل کے اندھو، بے غیرتو، MS-70 ملیشیا کا 2014 میں ایسا غائب ہوا کہ 16 ملکوں نے اس کو پوری ٹیکنالوجی استعمال کر کے ڈھونڈے تو آج تک نہیں ملا۔ دعویٰ یہ تمہارا؟ تو یہی ہوتا ہے، انسان جب اللہ کی وحی کے علم اور اس کے رسول کے علم کی روشنی سے اپنے آپ کو ہٹا کر خود عقل مند بنتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو اس فتنے پر ڈالا ہے۔ یہ انگریزوں کے پروردہ لوگ تھے، منکرین حدیث، یہ انگریزوں کا پالا ہوا فتنہ تھا۔ بس یہ ترقی کے نام پر، علم کے نام پر یہی انہوں نے کارنامے انجام دیے۔ اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں علم و یقین میں ثبات عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ دیکھو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی کارساز بناتے ہیں، یقیناً ان کو خسارہ پانا ہوگا، اور یہ وہ بدترین لوگ۔ بڑا اچھا نقشہ اللہ نے بیان کیا ان لوگوں کا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہو نبی ان سے کہ تم کو ہم بتائیں خسارہ پانے والے سب سے بدترین قسم کے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور جن میں کوئی علمی اور کوئی عقلی قوت نہیں ہوتی، بلکہ بس ایک شیطان ان کو سجاتا ہے خوشنما بنا کر، وَأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ صُنْعَةٌ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ کام ہیں ان کے جو ان کے کسی کام کے نہیں، اور کل آخرت میں یہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنات الفردوس ہے، جہاں سے وہ ہٹنا بھی نہیں چاہیں گے اور نہ ان کو ہٹایا جائے گا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور پھر آخری آیات میں تو
اللہ نے فرما دیا کہہ دو کہ یہ سمندر سیاہی بن جائیں اور ان سے میرے رب کی تعریف لکھی جائے اور اتنے ہی اور سمندر پیدا کرنے ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اتنے ہی اور سمندر بنا دی جائیں اور ان کی سیاہی سے پھر اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا شروع ہو جائے تو لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، ارے سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی مگر میرے رب کی تعریف کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ جو کوئی واقعی امیدوار ہے، یقین ہے اس کو کہ وہ اپنے رب سے ملنے والا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور بندگی میں، عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بڑی اہم سورہ مبارکہ ہے، بہت اہم باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، مگر عقل کے کندے بن کر نہیں۔ وہ کون تھے، کتنے تھے، کب کی بات ہے، وہ اصحاب کہف کہاں تھے، اچھا وہ جب انہیں گیا روٹیاں لینے کو تو اس کے پاس کون سا سکہ تھا، پھر کیا ہوا؟ ارے جان دے رے بابا، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مقصد سامنے وہ رکھ اور اسی میں رہے بس، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ عقل کے مارووں کے لیے چھوڑ دو، یہ نیچریت کے مارووں کے لیے، جن کو صحابہ کے واقعات میں اور ان کی کرامات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اعتراض کے پہلو نظر آتے ہیں، اتنے عقل مند ہو گئے ہو۔ ایسے احمقوں کو کیا سمجھانا ہے؟ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنا خوب کہا تھا علامہ نے، اور صحیح کہا تھا، بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، اگر بؤ نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ حالانکہ علامہ اقبال تو وہ فلاسفی ہے، وہ بیرسٹر ان لا ہے، وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کہ اتنا بڑا ڈاکٹر اس امت میں پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک، مگر اس نے خود کہا ہے یہ تو اے بی سی ڈی کے چھچورے، یہ سڑک چھاپ، ان کو کیا پتہ ہے؟ وہ بار ایٹ لا، امام فلسفہ، قرآن میں ڈوب کر نکلا، اس نے دنیا کو بتایا کہ انسانوں کے لیے خطرہ یہ انگریز اور ان کی تہذیب ہے، اور انسانوں کے لیے فلاح اور نجات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع میں ہے۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچو، ان کی اتباع کرو، اگر یہ نہیں ہے تو بول بھی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، دعوے کچھ بھی کرو، پھر مفسر بن جاؤ، محدث بن جاؤ، لیکچرر بن جاؤ، پروفیسر، ڈاکٹر، اسکالر، ریسرچر، کالر، کھیلر، سب بن جاؤ، کچھ نہیں۔ بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہما اس، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ قرآن پڑھنے کی دعوے کرتے کم وقتوں کو پتہ نہیں پڑھتے کیسا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے اے نبی کہہ دو ان سے اگر اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو۔ اب محمد الرسول اللہ کی اتباع کیسا کریں گے؟ کیسا کریں گے اتباع محمد الرسول اللہ کی؟ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیثوں پر عمل کریں گے، جبھی وہ مسلمان ہوں گے، جبھی بندگی کا قضا۔ بہرحال اللہ عقل کے فتنوں کے ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں سچے اور مخلص مسلمانوں کی طرح اپنی توحید پر مرتے دم تک قائم و دائم فرمائے اور اہل ایمان اور اہل توحید کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ ہماری خطاؤں، لغزشوں، نسیان، بھول چوک، ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے، ان خطاؤں نسیان کو معاف فرمائے، اور جو لوگ ہدایت پانے ایمان کے دعوے کے بعد بھی گمراہی کے راستے پر ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت کا صحیح راستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت کے اسی صحیح راستے پر چلائے جس کی دعا اس نے ہمیں اپنی کتاب میں سورہ فاتحہ میں سکھائی اور جس کے جواب میں اس نے ہمیں اپنی کتاب ہدایت اور اپنے نبی رحمت کے ذریعے وہ راستہ کھول کر رکھ دیا ہے۔ اللہم ثبتنا علی الصراط المستقیم واہدنا، اللہم اہدنا لأحسن الاعمال والاخلاق، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم،
واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.